نا میں یہاں مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ مجھے شیخنا الاستاذی المکرم حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی ان سے ملنا تھا، اور میں ان کے علاقے میں گلستان کالونی میں ان کی گلی میں تھا، دستک دی۔ شیخ کچھ لیٹ تھے تو میں باہر کھڑا تھا۔ میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں ہر بندے کی عادت ہوتی ہے، میں صرف کتابوں کی اوراق کی سٹڈی نہیں کرتا۔ معاشرہ ایک کھلی کتاب ہے، آپ کو بھی نظر آتا ہے، مجھے بھی نظر آتا ہے۔ رویے تحریریں ہوتی ہیں، اور ہماری باڈی جو ہے بولتی ہے، اس کی اپنی لینگویج ہے، یہ چپ بھی ہو تو یہ بیان کرتی ہے۔ گلی کے کارنر سے گاڑی آ کے کارنر پہ رکی ہے، اور کچھ دیر رک کے اس نے فون لگایا ہے۔ جب فون لگا ہے تو شیخ صاحب کے جو سامنے والا گھر ہے اس کی اوپر والی بلڈنگ سے بالکونی میں ایک خاتون آئی ہے۔ یہ وہاں سے گاڑی روک کے پیدل چلا ہے، ہاتھ میں اس نے شاپر پکڑے ہوئے ہیں، اور اس نے اوپر کیچ کرانے شروع کر دیے۔ 1 2 3 4 کیچ ہوتے گئے۔ پھر یہ گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی گھر کے سامنے لایا ہے ہارن۔ جب ہارن دیا ہے تو دروازہ ماں جی نے کھولا ہے۔ یہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کے اتر کے بڑے احترام سے، ایک شاپر ہے ان کو پکڑا کے پیار لے کے پھر گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی اس نے اندر بھیج دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آدمی کتنا عظیم تھا، کتنا سمجھدار تھا، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اس کو جو مرضی نام دینا، لیکن میری نظر میں بہت معقول آدمی تھا۔ کیا کیا اس نے اپنی نسل بھی بچائی ہے، اصل بھی بچائی ہے۔ اس نے اپنی عزت بھی بچائی ہے، وقار بھی بچایا ہے، اور اس نے معاملہ فہمی سے کام لیا ہے۔ اگر ماں جی کے سامنے سے 4 شاپر اوپر لے کے جاتا تو یقیناً جو مرضی ہوتا ماں جی کی بات دل میں آنی تھی۔ اس نے دونوں کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے، اور صیغہ راز میں بھی رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، استعینوا علی حوائجکم بالکتمان۔ لوگوں، اگر اپنے معاملوں کو سیدھا رکھنا چاہتے ہو تو پردہ داری بھی رکھا کرو۔ رازداری بڑی چیز ہوتی ہے، پردہ پوشی۔ جسے خود اپنا پردہ رکھنا نہیں آتا وہ اوروں کا پردہ کیا رکھے گا؟ رب بھی ان کے پردے رکھتا ہے جو اپنے پردے رکھنا جانتے ہیں، لیکن حق نہیں مارا۔ ماں جی کی ضرورت جو تھی، جو ماں جی کی ضرورت تھی عمر کے مطابق، وہ ساری چیزیں پیک ہیں، ماں جی کو ملی ہیں۔ جو بچوں کی ضرورت تھی وہ بچوں کو ملی ہے، لیکن آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ ماں جی سے پیار لے کے، عزت کے ساتھ گھر میں داخل ہو کے، ماں کی دعائیں لے کے، ماں کے پاس بیٹھ کے ان کو ترجیح دے کے، پھر بیٹا اوپر سیڑھیوں پہ چڑھا ہے۔ حضرات، یہ کر لینا کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر لینا کوئی حرج نہیں تھا۔ یا تو ماں باپ اتنے سمجھدار ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اور ان کا بیہیو اچھا ہو۔ اور مجھے کہنا ہے آج کہ اگر آپ گھروں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں تو اچھے ماں باپ بنے، اچھے ماں باپ بنے۔ اچھے ماں باپ بننے کا کیا معنی ہے؟ ماں باپ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، اور یہ میں اولادوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کبھی برے نہیں ہوتے، نہ ماں باپ کی نیت بری ہوتی ہے۔ بسا اوقات ان سے کام کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جو میری اور آپ کی نظر میں برے ہوتے ہیں، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمارا اچھا سوچتے ہیں، وہ ہماری صحت، ہماری جان، ہماری مال، ہماری دولت، ہماری عزت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی سٹیپ ہمیں برا لگ جاتا ہے، وگرنہ ماں باپ برے نہیں ہوتے۔ اور ماں باپ کو اچھا کیسے بننا ہے؟ اولادیں بری نہیں ہوتی، ہم بری سمجھ لیتے ہیں، اولادیں بری نہیں ہوتی۔ اگر آپ برے نہیں ہیں تو انشاءاللہ اولاد بھی بری نہیں ہے، ہماری سمجھ میں تھوڑی فرق آ جاتا ہے۔ اچھا کیسے بننا ہے؟ میں اس کی 3 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں۔ پہلی، ہماری فیملی کے اندر یہ عادت ہے کہ شادی ہونی ہے، سب نے آنا ہے، پہلے 3 مہینے خاتون کو، نئی آنے والی بیٹی کو کوئی کام نہیں کرنے دیا جاتا، ہر اعتبار سے مکمل اس کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بڑے اچھے دن گزرتے ہیں۔ جب 3 مہینے گزر جاتے ہیں
تو گھر کے بڑے اور وڈیرے خود بیٹھ کے کہتے ہیں بیٹا جتنا ہم سے ہو سکا اپنی اوقات کے مطابق ہم نے خدمت کی، اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے، اب آپ کی مرضی ہے، اسی جوائنٹ فیملی کے اندر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا چولہا، اپنا کچن، اپنے برتن، ضروریات زندگی وہ آپ الگ کر لیں اور برا محسوس نہیں کیجیے گا۔ آپ کا جو دل کرے، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ہر ایک کی روٹی رزق رب نے مختلف لکھی ہوتی ہے، تنخواہیں مختلف ہوتی ہیں، ایک ہی ماں باپ کا دودھ پینے والے بچے ایک چھت میں پلنے والے اللہ نے ان کے مقدر مختلف بنائے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی جو ہمت، اوقات اور طاقت ہے اس کے مطابق آپ اپنا کھانا بنائیں۔ آپ کا دل کرے کبھی اچھا لگے تو ہمیں بھی پوچھ لیجئے گا، وگرنہ ہمارا بھی اللہ کا شکر ہے چولہا تو چل رہا ہے۔ کبھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، ویلکم آپ آئیں، تاکہ ایک دوسرے کو عزت سے بلاتے رہیں، کھاتے رہیں۔ جو ایک دوسرے کو باندھ کے رکھنے کی کوشش ہوتی ہے اور پھر سارے کا سارا آوے کا آوا بھی کر جاتا ہے، اس سے کہیں بہتر یہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، باپ موجود ہے، پانچوں کے الگ الگ گھر ہیں، الگ الگ اپنے چولہے جلتے ہیں، باعزت طریقے سے ماں باپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، والدین باعزت طریقے سے جس کے گھر دل چاہے چلے جاتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی شان میں فرق آ گیا؟ ایک ہی سٹی میں رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ الگ جو ہو رہا ہے تو ہماری زندگی بھر کا سرمایہ جاتا رہے گا۔ بھائیو، یہ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھداری کا ثبوت دیں۔ آپ کے قریب شہر کی ایک مثال ہے، میرے پاس کیس تھا بڑا الجھا سا، اس میں نے جو حسن دیکھا، میری عادت ہے کہ میں نام نہیں لیتا لیکن واقع سے جو سبق ہے وہ ضرور سیکھتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں۔ بھائیو، بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بیٹی بھی لاجواب ہے۔ گھر میں نے بہت کم سادے والدین دیکھے ہوں گے جو اتنے سادے اور ملنسار اور ہنستے مسکراتے مکھڑے اور چیڑے والے ہوں۔ رشک آتا تھا مجھے اس بزرگ کو دیکھ کے، اللہ اکبر۔ بیٹے باہر ہیں، بہو کی ایک ہی ضد تھی کہ الگ گھر میں چلیں، میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، اور بیٹے کا ایک ہی جواب تھا، دنیا میں جو مرضی مطالبہ منوانا ہے منوا لو سوائے اس مطالبے کے۔ کیوں؟ میرے ماں باپ جب میرے اوپر غربت تھی، ہمیں کوئی روٹی نہیں پوچھتا تھا، اپنا سب کچھ بیچ کے انہوں نے باہر بھیجا ہے، میں باہر چلا گیا ہوں، رب نے مال دولت سے نوازا ہے، تو میرے ماں باپ کو ابھی ضرورت ہے، انہیں ابھی ضرورت ہے۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں، میرے ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے روتے ہوئے چلا جاؤں۔ بیگم نے کہا فیصلہ ہے آپ کا، میری طرف سے فائنل، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے مجھے چھوڑ دیں۔ بڑے ترلے لیے اس نوجوان نے، منتوں تک گیا، شوہر ہو کے اس نے بیوی کے پاؤں پکڑے، رشتے کو نبھانا چاہتا تھا لیکن دوسری طرف ضد تھی۔ اللہ جزا دے اس بیٹے کو، اس نے کہا اگر فیصلہ یہ ہے کہ ان حالات میں مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے سیپریٹ جانا ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ جا سکتی ہیں۔ بھائی اللہ کا شکر ہے کچھ عرصے کے بعد اسی بیٹے کی شادی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ذہن بیٹی سے نوازا ہے، بہو سے نوازا ہے، اسے بیوی سے نوازا ہے۔ تو میرے یہ کہنے کا مقصد ہے گھر ٹوٹا بھی ہے، گھر بنا بھی ہے، بسا اوقات ہم بد نیشتی کی وجہ سے گھر توڑتے ہیں اور پورے کے پورے گھر توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آئیے یہیں پہ ایک اور نقطہ بھی لینا چاہتا ہوں، مثالیں تو ابھی بڑی ہیں لیکن مجھے بات کو کلوز